عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا صحابی ہے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی صحبت اٹھا رہا ہے، وہ بڑے بڑے بیناؤں سے آگے نکل گیا۔ اور اس عبداللہ ابن مکتوم کا اللہ نے کیسا لحاظ کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداران قریش سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ نابینا صحابی آ گیا، اس کو پتہ نہیں تھا کون بیٹھا ہے، اور آ کے رسول اللہ سے کہہ دیا مجھے فلاں قرآن کی آیت سنا دیجیے۔ اب آپ کو ذرا برا لگا کہ بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہیں اور یہ اچانک آگے اسے انٹرپٹ کر دیا، تو یہ بڑا اچھا نہیں کیا، اور یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، برا مانیں گے کہ ہماری مجلس اور محفل میں ایک گنوار صحابی آ گیا، کیونکہ ان کا دماغ یہی تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب بیٹھے ہوں تو کوئی اور نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ کو یہ ایک ہرس تھی کہ چلو عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے، شاید کوئی ایمان لے آئے گا، اس کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ آپ ایمان کی ہرس کر رہے ہیں، اس لیے ان کو مروت دے رہے ہیں۔ ادھر جب صحابی آئے ہیں اور آپ نے ذرا برا مانا اور آپ نے اوائڈ کیا، لہذا آپ کے چہرے پہ غصے کی وجہ سے ایک تیور پڑ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نابینے صحابی کو یہ بڑے بڑے سردار قریش پر ایسی اہمیت دی کہ قرآن کی آیت نازل، سورت نازل کر دی، عبس وتولی، کہ یہ نبی چی بچے بھی ہوا، اور صحابہ اس نابینا صحابی سے منہ موڑا۔ ان جاءہ الاعمی، جب آئے اس کے پاس ایک نابینا جب آئے، اس نبی نے تیور بدل لیے اور ذرا منہ ادھر کر لیا۔ اے محمد سن لے، یہ قرآن اور یہ وحی ایک نصیحت ہے، جو نصیحت پکڑے گا وہ پا جائے گا، اور جو نہیں پکڑے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ کا کام تھا وہ جو طالب آیا تھا اس طالب کو آپ علم دے دیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ایمان میں آتے آئیں، نہیں آتے آپ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سچوں کی قدر کریں، کھروں کی قدر کریں، اصلی کی قدر کریں۔ یہ نقلی ہیں، یہ شکل سے انسان نظر آتے ہیں، سراپے سے انسان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے یہ شیطان ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ایک بظاہر آنکھیں انسانوں جیسی ہیں، زبان انسانوں جیسی ہے، ان کا رہن سہن انسانوں جیسا ہے، لیکن یہ نقلی ہے، یہ کھوٹے ہیں۔ ان کھوٹوں کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، ان کھوٹوں کی پرواہ نہ کرو، اس کھرے کی بات کو سنو۔ پوری سورت عبس وتولی کی سورت نازل ہوئی۔ تو دیکھو وہ نابینا صحابی، وہ دل کی آنکھ سے رسول اللہ کو اس نے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسی رحمت نازل کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کی دل جٹ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ محفل میں آتے تھے اور رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ بیٹھے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آتے، آپ فوراً کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تو وہ شخص ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھ پر عتاب کیا، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، تیرا مقام اللہ کا اتنا بلند ہے کہ مجھے اللہ نے ڈانٹا کہ میرے ام مکتوم کی بات کیوں نہیں سنی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا۔ یہ ہے کھرے کی قیمت۔ کھرے کی قیمت یوں لگتی ہے، اصلی کی قیمت یوں لگتی ہے، اللہ اصیل کو یوں کی قدر کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، تو صحبت نبوت سے سب کچھ ملتا ہے، اور یہ صحبت نبوت انبیاء کے بعد پھر صلح میں چلتی چلی گئی، اور یہ دین اسلام نے یہی ایک گر بتا دیا۔ اگر تم اصلی اور کھری اور کھوٹی اور نقلی کے اندر فرق کرنا چاہتے ہو تو پھر تم صحبت اختیار کرو، نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر نبیوں کا دور پایا تو نبی کی صحبت میں بیٹھو، صدیقین کا دور پایا صدیقین کی صحبت اختیار کرو، صلحاء کا دور پایا صلحاء کی صحبت اختیار کرو، اولیاء اللہ مل گئے اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو۔ جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ام مکتوم کی طرح تمہارے دل کی بھی آنکھ کو کھول دیں گے، تم کھوٹے اور کھرے کے اندر فرق کرنا جان جاؤ۔